کسی نے نہیں چھوڑے. اگر آپ یہاں مذہب سے رشتہ نہیں رکھو گے تو یاد رکھو پھر آپ مذہب سے آہستہ آہستہ دور ہو جاؤ. اللہ میاں نے جو ہمیں 5 نمازیں جماعت سے پڑھنے کا حکم دیا، اس میں اللہ کا ہم پہ بہت بڑا احسان. اس میں آپس میں گیدرنگ رہے گی آپ کی. تبلیغ میں وقت لگایا کرو. کچھ تبلیغی جماعت پوری دنیا میں قابل قبول ہے. کوئی ایسی دعوت نہیں دیتے جس سے کوئی وائلنسی پھیل رہی ہو، کوئی شدت پسندی پھیل رہی ہو، کوئی مار دھاڑ کی بات کبھی سنی آپ نے؟ محبت سے پوری دنیا میں اسلام کا پیغام پہنچایا جا رہا ہے، پوری دنیا میں. تو آپ اپنا تعلق جماعت سے کیا کرو؟ یہاں مسجد میں آؤ. یہاں بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ یہ انڈیا سے آئے ہیں، یہ بھی انڈیا سے آئے ہیں، گجرات کے ہیں. میں نے گجراتی لوگ دنیا میں جہاں بھی گیا ہوں نا، بڑا ماشاءاللہ اللہ نے ان سے کام لیا ہے. مدارس اور مسجدوں میں بڑا پیسہ لگایا ہے. اللہ ان کی عمروں میں برکتیں دے. تو سیروزے کے لیے کبھی نکل جایا کرو، کبھی 40 دن کے لیے نکل جایا کرو. تھوڑا سا اچھے ماحول میں بیٹھنے کی عادت پڑ جائے گی. دیکھو حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کان ممن کان قبلکم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن عالم اہل الارض فدل على راہب فأتاه فقال انه قتل 99 نفسا فهل له من توبہ قال لا. حدیث میں آتا ہے ایک شخص نے، جلدی جلدی اس حدیث کو میں مکمل کر رہا ہوں. نبی نے فرمایا پچھلی امتوں میں ایک شخص نے 99 انسانوں کا قتل کیا. قتل اچھا کام ہے برا کام ہے؟ بتاؤ اسلام میں قتل سے بڑا کوئی جرم ہے؟ کسی گناہ پر اللہ نے ہمیشہ جہنم میں رہنے کی وعید نہیں سنائی ہے. انسانی جان کا قتل ایسا جرم ہے جس پہ اللہ نے ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلنے کی وعید سنائی ہے، ہمیشہ کے لیے. اتنا بڑا جرم ہے. اور اس نے 99 انسانوں کو قتل کیا. لوگوں سے پوچھا مجھے کسی عالم کا پتہ بتاؤ. لوگوں نے ایک راہب کا بتا دیا جس کے پاس علم نہیں تھا، عبادت گزار تو تھا، علم نہیں تھا. جب راہب کے پاس آیا اور کہا میں نے 99 انسانوں کو قتل کیا، کیا توبہ قبول ہوگی؟ انہوں نے کہا 99 کی نہیں ہوتی. اس نے کہا جب نہیں ہوتی تو سینچری پوری کرو نا بھائی. اس نے اس کو بھی مار دیا. کیا جب آگ نہیں جلنا ہے آخرت میں تو پھر 100 بندے مار کے جاؤ. لیکن پھر اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ انسانی جان کا قتل اچھا کام نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے وہ عالم کے پاس آیا. اس دفعہ لوگوں نے اس کو کس کا پتہ بتایا؟ عالم دین کا. وہ عالم دین کے پاس آیا. یہ واقعہ ہے عیسائی دور کا، اسلام سے پہلے کا. اس وقت تو عیسائی راہب ہوا کرتے تھے، عیسائی علماء ہوا کرتے تھے. تو کیونکہ آسمانی مذہب تھا نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام برحق مذہب لے کر آئے. تو وہ ان کے پاس جا کے کہنے لگا کہ میں نے 100 انسانوں کو قتل کیا ہے، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ انہوں نے کہا میں یحول بینہ و بین التوبہ. بھلا اللہ اور بندے کے درمیان، توبہ کے درمیان کون سی چیز رکاوٹ ہو سکتی ہے؟ بھائی تو اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، کوئی کون رکاوٹ ڈالے گا؟ اس میں تیرا اور اللہ کا معاملہ ہے. لیکن وہ عالم تھے، انہوں نے مسئلہ بھی بتایا کہ توبہ بھی کر اور توبہ پر قائم رہنے کا طریقہ بھی بتایا. صرف توبہ کرا لینا کافی نہیں ہے، توبہ پہ قائم رہنا یہ بھی ضروری ہے. تو عالم نے کیا بتایا کہ توبہ پر قائم رہنے کا کیا طریقہ ہے؟ انطلق الى ارض كذا وكذا فان بها اناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. فلا فلا سرزمین میں چلا جا، ولا ترجع الى ارضک، اپنی زمین میں واپس لوٹ کے مت آنا. فانها ارض سوء، اس زمین میں تو نے قتل کرنا سیکھا ہے. جس زمین میں گناہ کرنا سیکھتا ہے انسان، وہاں گناہ سے توبہ پہ قائم رہنا مشکل. فلا سرزمین چلا جا، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں. اور ولا ترجع، واپس نہ آنا، اس زمین میں جا کے رہنا توبہ کر کے. کیا مطلب؟ وہ عالم اس کا ماحول چینج کر رہے ہیں، نیک لوگوں میں رہے گا تو توبہ پہ قائم رہے گا. آج روئے زمین میں میرے علم میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، اگر جگہ ہے بھی تو وہاں کوئی آپ کو گھسنے نہیں دے گا کہ میں آپ سے کہوں کہ بھائی آپ نے کسی زمین میں گناہ سیکھے تو آپ فلانے ملک میں چلے جائیں. نا 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 نا. اب چلتے پھرتے ملک ہیں تو تبلیغی جماعت ایک چلتی پھرتی، چلتا پھرتا کنٹری ہے، چلتا پھرتا ماحول ہے. ان عالم نے بتا دیا کہ برائی چھوڑنے کے لیے ماحول کا تبدیل کرنا ضروری ہے. تبلیغ میں آپ نکلو گے 4 مہینے کے لیے آپ کو کوئی شراب کی بوتل بولو نہیں ملے گی. ایسا نہیں ہے چرس پینے کو ملے آپ کو، وہاں پہ کوئی بے حیائی نہیں ہے. 4 مہینے 40 دن سیروزہ جب آپ اللہ اللہ کرتے رہو گے، عبادت کرو گے، انسانیت کی بھلائی اور جوڑ کی بات کرو گے تو آپ کے اندر جوڑ کا جذبہ پیدا ہوگا، آپ کے اندر برائی سے نفرت پیدا ہوگی. اس لیے میں ان ملکوں میں خاص طور پہ آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ وہاں بھی ضروری ہے لیکن یہاں بھی ضروری ہے کہ اپنا تعلق تبلیغ والوں سے بولو مضبوط کرو. کوشش کرو گے کہ نہیں کرو. نماز کی پابندی اور
तबलीग में जोड़ना। और एक और बात, सखावत, खर्च करो, टैक्स चोरी मत करो। मुसलमान कंजूस होता है या सखी होता है? जितना टैक्स बनता है उतना दो, बल्कि उससे बढ़ चढ़ के इन पे खर्च करो। आप गैर मुस्लिम पे सदका करने का पूरा पूरा सवाब मिलता है। ज़कात के लिए इस्लाम ने शर्त लगाई है कि मुसलमान को दे सकते हैं, उसके अलावा जितने सदकात हैं वो गैर मुस्लिमों को भी बोलो दिए जा सकते हैं। कुरान क्या कहता है? वयुतइमूना त्वाम अला हुब्बिही, हमारे नेक बंदे अल्लाह की मोहब्बत में लोगों को खाना खिलाते हैं, उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं। तो आप यहाँ के लोगों की जरूरतों को भी पूरा करने वाले बनो। इस सोसाइटी पे आप उल्टा बोझ मत बनो। मुझे यहाँ का लॉ नहीं पता, ऑस्ट्रेलिया में मैं गया, बेरोजगारों को अच्छे खासे पैसे मिलते हैं वहां, बहुत सारे घुन्ने बन के बेरोजगार बने हुए वहां, और छप्पड़ में जॉब भी करने। यहां का नहीं, यहां तो सारे नेक लोग हैं। तो भाई ये तो गलत, गैरत के खिलाफ है या नहीं है? मुसलमान का हाथ लेने वाला होता है, देने वाला होता है? देने वाला होता है। घुन्ने बने हुए हैं, बेरोजगार बन के पेड़े खा रहे हैं बैठ के, और फिर छप्पड़ में जॉब भी कर रहे हैं। भाई आप क्यों इस सोसाइटी में बोझ? इन लोगों ने आप पर एहसान करके आपको यहाँ ठिकाना दिया, आपको यहाँ मजहबी स्कॉलर आके यहाँ खुलेआम तकरीर कर रहा है, हालांकि इनका रियासत का, स्टेट का मजहब इस्लाम नहीं है। इन्होंने आपको इजाजत दी है, आपको नमाज पढ़ने की इजाजत दी, आपको रोजा रखने की इजाजत दी। तो इस एहसान का तकाजा क्या है? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एहसान फरामोशी की, एहसान का बदला दिया। मिस्र में एहसान का बदला दिया। मिस्र की इकोनॉमी को यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कैसा स्टेबल किया है। तो आपको भी यहाँ इनके एहसान का बदला देना है। वो एहसान का बदला ये है कि इस सोसाइटी पे आपने बोझ नहीं बनना, देने वाला बनना है, लेने वाला नहीं बनना। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? खोपड़ी शरीफ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो जो बेरोजगार बन के पैसे ले रहे हैं, कल से रोजगार शुरू करके अनाउंस कर दें। गवर्नमेंट छुप छप्पड़ में ना करें, गवर्नमेंट को बता दें कि भाई हमने जॉब ढूंढ लिए, हमें अब फ्री के पैसे नहीं चाहिए। फिर भी दे तो फिर दे दिया तो ठीक है, वैसे देगी नहीं जहां तक मुझे रिपोर्ट है। तो अब मैं जल्दी से यूसुफ अलैहिस्सलाम का वो वाकया बता के ना, कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के उस वाकये में हमें क्या सबक मिलते हैं। तो पहली बात तो ये, अच्छा एक और बात, झूठ मत बोलो। देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हुदैबिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एग्रीमेंट किया, भाई वक्त है ना कुछ ये जल्दी से खत्म करना है? अच्छा नहीं, मुझे आप लोग बताते हैं, ऐसा ना हो। अच्छा फिर तो मुझे 2-4 मिनट और ले लेते, मेरे 2-4 मिनट थोड़े लंबे होते हैं। 1 मिनट जो है वो 120 सेकंड का होता है, और सेकंड भी फिर आगे बहुत सारी चीजों का होता है, लेकिन खैर कोशिश करूंगा 5 मिनट में बात समेटूंगा। देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह, बल्कि इससे पहले मैं शुरू करता हूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबी होने का दावा किया, 40 साल आपकी एज हुई, आपने लोगों से कहा कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ। दलील के तौर पर आपके पास 2 ऑप्शन थे, एक अपनी इबादत को पेश करने का ऑप्शन जो आप गारे हिरा में हमेशा से करते रहे, एक ऑप्शन अपने कैरेक्टर को पेश करने का। तो आपने कौन सा वाला ऑप्शन इख्तियार किया? कैरेक्टर। आपने ये नहीं कहा लोगों में गारे हिरा में इतने साल इबादत करता रहा हूँ, लिहाजा मैं जो कह रहा हूँ वो सच है। इबादत गुजार झूठ भी बोल सकता है। आपने फरमाया मैं सादिक भी हूँ और अमीन। क्या मतलब? मैं खयानत नहीं करूंगा, मैं सच बोलूंगा। 40 साल में तुमने मेरी जबान से कभी गलत बयानी नहीं सुनी, कभी खयानत नहीं की, किसी ने मेरे पास अमानत रखवाई हो और मैंने उसमें गड़बड़ की हो, ये 40 साल में नहीं। तो याद रखो, गैर मुस्लिम आपकी इबादत से मुतासिर नहीं होगा, आपके कैरेक्टर से मुतासिर होगा वो। मैं समझा पा रहा हूं? अब आप कहोगे हमने मुतासिर करके करना क्या है? हमने मुतासिर करके बोलो करना क्या है? क्यों करें मुतासिर? आप कि अगर कैरेक्टर खराब हुआ ना और वो इस्लाम से बदगुमान हुआ तो आपके डबल चित्रों लगेंगे क़यामत के दिन। ये मसला होगा। यसुद्दून अन सबीलिल्लाह, अल्लाह ने ऐसे लोगों के बारे में जो लेबल इस्लाम का लगा हुआ हो और अपने किरदार से लोगों को इस्लाम से दूर कर रहे हैं,
ان کے بارے میں فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں. میں ایسے غیر مسلموں کو جانتا ہوں, اسلام قبول کیا, مسلمان تاجر سے معاملہ ہوا, اس تاجر نے 2 نمبری کی اور اس نے اسلام کو چھوڑ دیا کہ یار مسلمان ایسے ہوتے ہیں. اور نبی نے اپنے عمل سے بتایا. اب میں عمل کی ایک حدیث سناتا ہوں بس. صلح حدیبیہ میں حضرت ابو جندل صلح حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشرکین مکہ کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا. جب ایگریمنٹ ہوا, تھوڑی سی چائے مجھے مل جائے گی سوال جواب کے سیشن, سوال کہا بنی پٹھانا ہونا چاہیے. تو جب بیان ختم کر کے جب سوال جواب کا سیشن ہوگا جیسے بھی بلائی تھی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے ایگریمنٹ کیا, معاہدہ کیا. معاہدہ کیا ہوا تھا کہ وہاں سے جو مسلمان ہو کر ہماری طرف آئے گا ہم اس کو واپس بھیج دیں گے, یہاں سے جو کافر ہو کر ادھر جائے گا تم اس کو واپس بولو نہیں بھیجنا. یہ شرط مسلمانوں کے خلاف جا رہی تھی کہ نہیں جا رہی تھی, لیکن جب ایگریمنٹ کر لیا اگرچہ اپنے اگینسٹ, تو آپ نے اس ایگریمنٹ کو پورا کیا ہے. ابھی اس ایگریمنٹ پہ دستخط نہیں ہوئے کہ ادھر سے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن پر مشرکین مکہ بہت ظلم کر رہے تھے وہ یہاں فرار ہو کر آئے. حدیبیہ میں نبی سے پناہ مانگی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس اپنا آدمی غیر قوم کے حوالے کر دینا, جبکہ پتہ ہے کہ یہ ظلم کریں گے, کتنا مشکل کام ہے. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسے غیرت والے پیغمبر کے لیے, لیکن چونکہ ایگریمنٹ ہو چکا ہے آپ نے فرمایا کہ نہیں ہم معاہدوں کی خلاف ورزی بولو نہیں. یہ تو چیز تھی جو عرب کو اٹیک کر رہی تھی. ہمارے معاہدے جب ہمارے حق میں جا رہے ہوتے ہیں تو ایگریمنٹ کی ہم پوری پابندی کرتے ہیں, جب ہمارے اگینسٹ جا رہے ہوتے ہیں تو ایگریمنٹ کی دھجیاں اڑا کر پھینک دی جاتی ہیں. تو اس کو کہتے ہیں 2 نمبر کیریکٹر. اٹ از کالڈ بولو نا کیا جا رہا ہے. جیسی شادی کی بات آتی ہے ایک دم اچھلنا کودنا شروع کر دیتے ہیں. بات کر رہا ہوں تمیز کی, تو بالکل رسپانس ہی نہیں آ رہا. تو آپ کا ایٹیٹیوڈ ان ملکوں میں ایسا ہونا چاہیے کہ گورے کہیں کہ مسلمان کیریکٹر میں کیا ہوتا ہے, ایک وہ جب ایگریمنٹ کرتا ہے گورنمنٹ سے کرے یا کسی کلائنٹ سے کرے یا کسی بزنس پارٹنر سے کرے تو اس کے اگینسٹ جا رہا ہو یا اس کے حق میں جا رہا ہو, دونوں صورتوں میں یہ ایگریمنٹ کو پورا کرتے ہیں. قرآن میں اہل جنت کی جہاں بھی صفت بیان کی گئی ہے اللہ نے فرمایا کہ یہ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ, یہ لوگ معاہدوں کو نہیں توڑتے. اب میں جلدی سے وہ یوسف علیہ السلام والے اسباق بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, کیونکہ وہ ان ریاستوں کے لیے جو غیر مسلم اسٹیٹ میں رہتے ہیں اس میں ہمارے لیے اس صورت میں بڑے اسباق ہیں. بات تو بہت لمبی ہے لیکن میں 2-3 پوائنٹ موٹے ہائی لائٹ کروں گا. پہلی بات, یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا, انہو ربی عزیز مصر, جو ایک غیر مسلم بادشاہ تھا, غیر مسلم ایک عہدیدار تھا, اس نے مجھ پر احسانات کیے ہیں, میں اس کی بیوی پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا اگرچہ اس کی بیوی کی طرف سے آفر ہے, لیکن میں یہ خیانت. دیکھو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر عزیز مصر بالفرض راضی ہوتا تو پھر بھی اللہ کی طرف سے تو حرام تھا نا زنا, تو یوسف علیہ السلام نے یہ کیوں نہیں کیا, کہا کہ اللہ نے حرام کیا اس لیے میں نہیں جاؤں گا اس طرف, یہ کیوں نہیں کہا. پیغمبر تو پہلے اللہ کو دیکھتے ہیں نا, ہمیں سمجھانے کے لیے کہ اللہ کو تو دیکھنا ہی ہے, مخلوق کا بھی حق ہے چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو, تو ہمیں سمجھانے کے لیے, ورنہ تو زنا تو ہمیشہ سے حرام ہے. پیغمبر تو زنا کے قریب کبھی بھی نہیں پھٹکتے, ہمیں سمجھانے کے لیے کہ احسان چاہے غیر مسلم نے بھی کیا ہو تو آپ کو اس احسان کا بدلہ احسان کی صورت میں ہی دینا پڑے گا. اور دوسری بات, یوسف علیہ السلام نے جس احسان کا تذکرہ کیا, احسن مثوایا, انہوں نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے. یہ نہیں کہا کہ مجھے روٹی اچھی کھلائی ہے, وہ بھی کھلائی ہوگی. ٹھکانے کی بڑی ویلیو ہے. کسی اسٹیٹ میں آپ کو اچھا ٹھکانہ مل گیا تو یہ اللہ کی نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت ہے. اس کا احسان کی بہت بڑا احسان ہے. آج مسلمان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ اس کو کہیں آزادی ملتی ہے تو کچھ جذباتی لوگ اس آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں اور اس پہ اسلام کا لیبل لگا دیتے ہیں. پھر جب پابندیاں لگنا شروع ہوتی ہیں تو کہتے ہیں یار یہ دیکھو یہ تو اسلام کے دشمن ہے. انہوں نے آپ کو تو پہلے, میں تھائی لینڈ گیا, وہاں اذان کی اجازت دی انہوں نے کہ
بعض لوگوں نے 6 اسپیکر لگا دیے اور روڈ تک اسپیکر جا رہے ہیں. میں نے ان لوگوں سے کہا یار تم لوگوں نے تمہیں اجازت دے دی کہ فضاؤں میں اللہ کا نام کے گونجنے کی، حالانکہ یہ ان کا مذہب اسلام نہیں ہے، یہ تو بدھسٹ ہے وہاں، تو اب تم اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو، وہ تھائیوں کے گھروں میں جا کے اذان سنا رہے ہو جو مسلم ہی نہیں ہے. تو ہمارے یہاں کچھ ایسے جذباتی لوگ ہیں، ان کو پیار و محبت سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ کنٹرول کرنا ہے. ان کو اس جذباتی پن میں موٹیویٹ بولو نہیں کرنا. اس سے آپ کو فائدے کے بجائے کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا. اس سے اسلام کو فائدہ نہیں ہوگا. تو یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا. دوسری بات، جیل میں جب قیدی یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، یوسف علیہ السلام کو جیل ہو گئی تھی نا. کیوں ہو گئی تھی؟ اس لیے کہ بادشاہ جو عزیز مصر نے سوچا کہ اگر میں ان کو جیل نہیں کروں گا تو ساری دنیا کہے گی پھر آپ کی بیوی غلط تھی. صحیح ہے. تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ مجھے جیل جانا زیادہ محبوب ہے اس گناہ سے جس کی طرف یہ لوگ مجھے دعوت دے رہے ہیں. دیکھو زنا اتنا بڑا جرم ہے، آپ کبھی بھی زنا کے قریب مت پھٹکو. یوسف علیہ السلام نے جیل کی زندگی گوارا کر لی، زنا کے قریب نہیں پھٹکے. نکاح کرو، نکاح کو فروغ دو، جلد نکاح کر لیا کرو. اللہ تعالیٰ کو نکاح کرنے والے، شادی کرنے والے لوگ پسند ہیں. اللہ زنا سے محبت نہیں کرتا. تو جب جیل میں یوسف علیہ السلام تھے، سارے غیر مسلم قیدی تھے وہاں پہ. تو 2 قیدیوں کو خواب آیا، وہ یوسف علیہ السلام کے پاس گئے اور انہوں نے کہا ہمیں یہ خواب آیا ہے، آپ ہمیں تعبیر بتائیں. اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، ہم یہ سمجھتے ہیں اس پورے جیل میں آپ سے اچھا انسان کوئی نہیں. جیل میں غیر مسلموں کے بیچ میں رہ کے یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو غیر مسلموں کی رپورٹ تھی وہ کیا تھی کہ یہ ہم میں سب سے اچھے ہیں. آپ جیل میں نہیں ہو، آپ آزاد ہو. یہاں بھی غیر مسلموں کی آپ کے بارے میں رپورٹ کیا ہونی چاہیے؟ یہ ہم میں سب سے بولو نا یار اچھے. آصف بھائی غلط تو نہیں کہہ رہا نا؟ یہ رپورٹ آپ کے بارے میں پیغمبروں کی. ہاں یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کیا. جیل میں جاتے نا یہ کافر کا بچہ سارا نماز نہیں پڑھتا. وہ تو ظاہر نماز بھی پڑھتے تھے اور تسبیح بھی پڑھتے تھے، وضو بھی کرتے ہوں گے، جو بھی پیغمبروں کا طریقہ ہوتا ہے. کسی کو یہ نہیں کہا کہ طنز کیا ہو جا کے ابے تو پی کیوں رہا ہے. وہ تو شراب بھی پیتے تھے. وہ ایک تو ان میں باقاعدہ شرابی تھا جس کا کام ہی بادشاہ کو شراب پلانا تھا، خود بھی تو پیتا ہوگا نا. کہیں بھی اگر یوسف علیہ السلام کا یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا کہ پی کے بدبو آ رہی ہے دفعہ یہاں سے، میں نماز پڑھ رہا ہوں اور گر رہا ہے یہاں پہ میرے اوپر آگے، تو پھر وہ یہ کہتے کہ آپ ہم میں سب سے اچھے ہو. کہتے ہیں یار سب سے بد اخلاق کون ہے؟ معاذ اللہ. یہی کہتے نا. حضرت یوسف کا ایٹیٹیوڈ اس جیل میں ایسا تھا کہ جیل کے قیدیوں نے کہا کہ اس سے اچھا انسان ہمارے اس جیل میں بولو. پھر یوسف علیہ السلام نے تیسرے نمبر پہ کیا کام کیا؟ جب ان کو تعبیر بتانے لگے تو پہلے ان کو توحید کی دعوت دی. یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں، اے میرے جیل کے ساتھیوں. اس سے پہلے دعوت نہیں دی. قرآن اس سے ظاہر سے یہ لگتا ہے. کیوں جی؟ اچھا بس یہ میں لپیٹ رہا ہوں. اس سے پہلے نہیں. وجہ کیا ہے کہ خود سے جا کے انٹرفیئر کرنا، اس میں بعض دفعہ ری ایکشن کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. اگلا نہیں دعوت سننا چاہتا، آپ جا کے اس کو زبردستی تھوپ رہے ہو دعوت. یہاں یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ دعوت کا موقع ہے تو کیا اے میرے دوستو، اے میرے دوستو. اتنا اچھا رویہ ہے. تو اس پہ کہنے کو بہت کچھ ہے، میں بس جلدی سے سمیٹ رہا ہوں. پھر یوسف علیہ السلام نے جب خواب کی تعبیر، بادشاہ کو خواب آیا، اس کو صحیح تعبیر بتائی اور باہر نکلے تو اس اسٹیٹ کی بھلائی سوچی ہے یوسف علیہ السلام نے. بھلائی کیا سوچی کہ انہوں نے کہا کہ تزرعون 7 سنین دعابا، مصر میں 7 سال کے لیے قحط آنے والا ہے. یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں سوچا کہ غیر مسلم ریاستیں برباد ہونے دے، اس کو کیسے مرے، بلکہ پلان بنا کے دیا کہ دیکھو 7 سال اگلے بڑے خطرناک آنے والے ہیں. آپ نے جو بھی گندم نکلے اس کو اس کی خوشوں سے نہیں نکالنا، اس کو محفوظ رکھنا ہے. اتنی کھاؤ جتنی 7 سال میں ضرورت ہے، باقی سارا اگلے 7 سال کے لیے اسٹور کر دو اور پھر پوری دنیا میں اس کو بیچو. پورے شام میں قحط پڑے گا، سب لوگ آئیں گے. مصر کی اکانومی کو مضبوط کرنے کا سبب بنے حضرت یوسف علیہ السلام.
اسی سلے میں بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو اپنا جانشین بنایا. یہ ایٹیٹیوڈ تھا ایک غیر مسلم ریاست میں اللہ کے ایک محبوب پیغمبر کا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی انسان کا بچہ بنا دے, گھر میں بھی بنا دے اور گھر سے باہر بھی بنا دے. اچھا چلیں آپ سوال کر لیں, پڑھ کے سناتے رہے, مجھے تھوڑی سی چائے دے دیں. یہ سوالات بہت سارے جمع ہو گئے. دیکھو جو فجر کی نماز پڑھتا ہے نا جماعت سے, اس کا مطلب باقی بھی پڑھتا ہے, تو فجر کو پکڑ لیں, باقی انشاءاللہ نمازیں ساری کنٹرول ہو جائیں گی. اور خواتین سے بھی خصوصی گزارش کروں گا, دیکھو اللہ نے جیسے صدقات و خیرات کا مردوں کو حکم دیا, بالکل اسی اسپیڈ کے ساتھ صدقہ کرنے کا حکم خواتین کو دیا. ہمارے نبی مردوں میں صدقات و خیرات کی ترغیب دیا کرتے تھے, پھر عورتوں میں الگ سے جا کے دیا کرتے تھے. اس لیے خواتین بھی صدقات و خیرات کیا کریں اپنے رشتہ داروں پر. اور خواتین کے لیے سب سے مقدس رشتہ شادی کے بعد کون سا ہے؟ بولو نا, شوہر کا رشتہ. اللہ نے شوہر کا حق ماں باپ سے بھی زیادہ ہے. اتنا وفادار میاں آپ کو ملا ہوا ہے مارکیٹ میں, ایسے میاں آج کل شارٹ ہوتے جا رہے ہیں. اس کی قدر کرو بھائی, اس کی تھوڑی کڑوی کسیلی برداشت کر لو. اللہ کو میاں بیوی میں کا جوڑ کے رہنا پسند ہے یا علیحدہ ہونا طلاق پسند ہے؟ اللہ تو ایسا کام مت کرو جس سے میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹے. تو جب تک برداشت پیدا نہیں ہوگی تب اس وقت تک کوئی رشتہ جوڑا نہیں جا سکتا. یہ معذرت کے ساتھ چند خواتین کی خدمت میں پیکیج تھا جو اسلام کا پیکیج ہے جو میں نے پیش کیا ہے. آج کل نہ مردوں میں برداشت ہے نہ خواتین میں برداشت ہے. ذرا سی خاتون نے مجھ سے پوچھا میرے میاں کو غصہ بہت آتا ہے, اور پھر وہ چاہ رہی تھی کہ میں طلاق لے لوں. میں نے کہا آپ کے میاں کو غصہ بہت آتا ہے, طلاق لے کے کہیں اور شادی کرو گی, اس کو ہو سکتا ہے غصہ نہ آتا ہو, پیسے نہ خرچ کرتا ہو بالکل بھی. وہ ایسے اخلاق کا کیا کرنا ہے, جیب سے 5 روپے نکال کے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھو ہم پاکستان میں اگر ہماری بیوی ہم کو یہ بول دیں کہ آپ, ہم تو وہاں گیس کا بل بھی خود دیتے ہیں, بجلی کا بل بھی خود دیتے ہیں, میرے ماشاءاللہ 15 بچے ہیں, تو اب آپ مجھے بتاؤ کہ اسکول کی ساری فیسیں میری, ڈلیوری اور بچے کی پیدائش کا خرچہ کون برداشت کرتا ہے؟ اسلام نے تو مرد کے کندھوں پہ ڈال دی نا ساری ذمہ داری. عورت کو تو اسلام نے حکم دیا بیٹھ کے کھاؤ بس, ٹھیک ہے نا, اور اپنے بچوں کو پالو, گھر میں اپنے شوہر کی جو بھی جائز خدمت ہے وہ کرو. اس سے زیادہ تو نہیں بنایا نا اسلام نے پابند. تو اب ہم سارا وہاں پر گھر کا بھی خرچہ, گیس بجلی کا بھی خرچہ, تو کبھی کبھار ظاہر ہے آدمی کی کھوپڑی بھی گھومتی ہے, غصہ بھی آتا ہے اس کو, چیختا بھی ہے, چلاتا بھی ہے. اب ہماری مشرقی عورتیں جو ہے نا وہ کہتی ہیں کہ نہیں بھائی اخلاق بہت اچھے ہونے چاہیے. تو میں ان سے کہتا ہوں یہ خرچہ ہمارے ذمے سے ہٹا دو, پھر دیکھو ہمارے اخلاق. میں بد اخلاقی کی خدا نہ خواستہ ترغیب نہیں دے رہا کہ بدتمیزی کریں, میں خواتین کو برداشت سکھا رہا ہوں کہ اگر اپنی ذمہ داریاں میاں پوری کر رہا ہے تو تھوڑی کڑوی کسیلی برداشت کرنی پڑے گی. کیا خیال ہے بھائی؟ گھر جوڑنے کے لیے عدم برداشت سے کام چلتا ہے یا برداشت سے کام چلتا ہے؟ تو مرد کو بھی حکم ہے, عورت کو بھی حکم ہے, جوڑنے والے بنو. طلاقیں اللہ کو پسند نہیں ہے, تو جوڑو نظام کو اپنے, توڑو مت اس نظام کو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. چلیں بھائی سوال پوچھیں. کافی سوالات آئے ہیں. یہ پہلا سوال کئی دفعہ ہے اور بہت اہم سوال ہے یہاں کے لوگوں کے متعلق. پہلے میں نے انہی سوالوں کو جمع کیے. پہلا سوال, کیا ہم قرضے پہ بینک سے 1 عدد مکان لے سکتے ہیں؟ دیکھو سودی قرضہ لینا اسلام میں حرام ہے, ناجائز ہے. شدید ضرورت کے وقت لیا جا سکتا ہے. ضرورت کیا ہے؟ گھر کی رہائش بھی ایک ضرورت ہے, لیکن اپنا گھر ضرورت نہیں ہے. رہنا ضرورت ہے, کوئی گھر روڈ پہ نہیں رہ سکتا انسان. تو اگر کوئی رینٹ پہ کرائے پہ رہ سکتا ہے تو ہمارا فتویٰ تو یہی ہے کہ وہ سود پہ نہیں لے سکتا. تو اسلامک بینکنگ کو یہاں مسلمان رواج دینے کی کوشش کریں. کینیڈا میں, یو کے میں اسلامک بینکنگ آ گئی ہے الحمدللہ, یہاں بھی آ گئی ہے. تو اس کو پروموٹ کریں اسلامک بینکنگ سے. آپ شرکت متناقصہ کی بیس پر اسلامک بینکنگ آپ کے ساتھ انویسٹمنٹ, لون نہیں دیتا, نام اس کا لون ہوگا لیکن وہ لون نہیں دیتا, وہ انویسٹمنٹ کرتا ہے آپ کے ساتھ. تو اس بیس پہ آپ یہ کریں, مورگیج کی طرف نہ جائیں. یہاں مطلب مورگیج ملنے کی جو صورت ہے, مورگیج اسی کو مل سکتا ہے جو کرائے پہ بھی رہ رہا ہو. تو اکثر لوگ یہی کہتے ہیں بھیا کرائے پہ رہیں پھر سود سے بچیں. ہاں جی, یہاں اور اسلامک بینکنگ کو کوشش کریں نا یار. جی یہ ماشاءاللہ رواج پھر انشاءاللہ پھر تو فائدہ ہو جائے گا. یہاں کھانے میں کچھ روزانہ کی استعمال کی چیزوں میں الکوہول ڈالتے ہیں, اس کا کیا حکم ہے؟
बहुत बड़ा मुश्किल मसला है। देखें, अल्कोहल का खारजी इस्तेमाल तो बिल्कुल जायज़ है, परफ्यूम वगैरह में खा नहीं सकते आप, समझते हैं। तो किसी दवा में हो, ज़रूरत हो तो एक अलग बात है, खाने पीने की चीज़ों में इस्तेमाल ना करें। जामिया रशीद का एक गूगल पे आप लिखेंगे हलाल फाउंडेशन, एक इदारा है, उसमें खाने पीने की चीज़ों से मुतालिक हिदायत आपको मिल जाएंगी। वहाँ जो नंबर आएगा ना उस पर कॉल करके पूछेंगे, तो वो कोई कोड होते हैं, क्योंकि हमारा तो बहुत कम आना जाना होता है इन कंट्रीज़ में, तो वो चीज़ों के ऊपर कोड लिखे हुए होते हैं। इन मुल्कों में एक अच्छी बात है कि जो लिखा हुआ होता है अंदर वही होता है। ये अब तक की रिपोर्ट यही हमें पता चली, ये गलत नहीं लिखी जाती। तो उस कोड के मुताबिक देख लिया करें कि इसमें कुछ सुअर की चर्बी वगैरह तो शामिल नहीं है, कोई हराम जेलेटिन तो शामिल नहीं है, तो वो कोड याद कर लें, गूगल पे पढ़े हुए उसके। जी, सुभान अल्लाह, एप्लीकेशन आ गई अब तो, और खानदानी काम हो गया, और अगर खानदानी काम हो गया। और अगर किसी खाने की चीज के बारे में शक हो कि ये हलाल है या नहीं, फिर जब तक यकीन ना हो जाए आप नहीं खा सकते। लेकिन अब यकीन के लिए जो बेचने वाला मुसलमान है, अगर वो इत्मीनान दिला रहा है, और सिर्फ इतना कह देना काफी नहीं है कि हलाल है, तो ठप्पे लगे हुए होते हैं, वो बताए कि हाँ भाई हम जिनसे खरीदते हैं वो इसका एहतमाम करते हैं कि हाथ से बाकायदा जानवर अल्लाह का नाम लेके ज़बह करें। तो जब तक ये इत्मीनान ना दिलाए खाना जायज़ नहीं है। लेकिन इत्मीनान का मतलब ये नहीं कि अब आप वहाँ मुर्गी देखने के लिए जाएं, फिर वहाँ खड़े हो, फिर ये छुरी पाक थी कि नापाक थी, और फिर इतना तो जाहिर है फिर तो 5 साल में एक आध मुर्गी का लेग पीस ही खा सकेंगे आप। लेकिन इतनी जल्दी भी ना खाएंगे जैसे आजकल लोग खा रहे हैं, बस हलाल का ठप्पा देकर खा लिया। ठप्पा बहुत लोग लगा रहे हो।